بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے جس نے ہم پر بے شمار احسانات کیے۔ سب سے عظیم احسان ہم پر یہ کیا کہ اس نے ہمیں ایمان لانے کی توفیق بخشی۔ دفاع صحابہ کے اس پروگرام میں آپ تمام ہی ناظرین کا استقبال ہے۔ یہ بات واضح کر دوں کہ ہمارا یہ سلسلہ جو دفاع صحابہ کے نام سے ہے، یہ صحابہ کرام کے اوپر اچھالے جانے والے اعتراضات اور ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کے سلسلے میں جو کچھ افراد سرگرم ہیں ان کے لگائے گئے اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہوگا، اور صحابہ کرام کی عظمت، ان کی شان اور ان کے مقام مرتبے کو بھی واضح کیا جائے گا۔ اس مناسبت سے ہمارے آج کے اس درس کا جو عنوان ہے وہ عظمت صحابہ ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں کہتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابی وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ ملاقات کی اور مؤمنم بھی، ایمان کی حالت میں ملاقات کی، ومن مات علی الاسلام، اور اس کی موت اسلام کی حالت میں ہوئی۔ اس کے آگے کچھ وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ صحابی وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، خواہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اسے کم وقت رہنے کا موقع ملا یا اس نے زیادہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، خواہ اس نے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث روایت کی، بیان کی، یا اس نے کسی روایت کو بیان نہیں کیا، خواہ ان سے کچھ خطا ہوئی ہو، لیکن وہ اگر اللہ کے رسول سے ملاقات اس نے کی ہے تو وہ صحابی کے درجے میں آتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کو دیکھ نہیں سکے، یعنی ان کی بینائی نہیں تھی، تو وہ بھی صحابی ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں مرتد ہو گئے، ابن حجر عسقلانی نے وضاحت کی کہ وہ صحابی نہیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور اسی حالت میں وہ وفات پا گئے تو وہ صحابی ہیں۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی عظمت، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو بہت ہی عظیم الشان انداز میں مختلف مقامات پر اللہ نے اسے بیان فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو ایمان میں سبقت لے گئے، پہلے پہر ایمان لے کر آئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کی تابعداری کی، ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ سب بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے ایسی جنات کا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کبھی وہاں سے انہیں نکلنا نہیں ہوگا، کبھی وہ نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت ہی بڑی، بہت ہی عظیم کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، اور ان تینوں گروہوں کو اور تینوں جماعتوں کو اللہ نے 2 بشارتیں دی ہیں۔ وہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا گروہ مہاجرین کا ہے جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، دوسرا گروہ انصار کا ہے جنہوں نے ان کی مدد کی۔ تو مہاجرین اور انصار میں سے ان دونوں گروہوں میں سے وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے اور دوسروں کے لیے ایمان لانے کا سبب اور ذریعہ بن گئے، یہ ہیں۔ ایک تیسرا گروہ ہے جو قیامت تک احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرے گا، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے ان سے محبت کرتے ہوئے احسان کے جذبے سے ان کی تابعداری کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب سے اللہ راضی ہو گیا
اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ پھر اللہ نے وعدہ فرمایا، رضامندی دی اور وعدہ بھی فرمایا کہ ان کو ایسی جنات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو وہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت ہی بڑی بہت ہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو اپنی رضامندی کا بھی سرٹیفکیٹ دیا اور ان سے وعدہ بھی کیا کہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کا مژدہ سنایا کہ یہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، یعنی یہ ان کے لیے بہت ہی بڑی کامیابی ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس آیت کریمہ سے بھی مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی اور ان کی تابع داری کرنے والے لوگوں کی فضیلت کا اس آیت سے اس بات ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دو صحابی ہے، ایک جو صبح پیدا ہوتا ہے کہ کیا عام ادنا سے صحابی کے لیے بھی وہی درجہ ہے؟ تو فضیلت درجے میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، جیسے کوئی صحابی ہیں بہت اونچے درجے پر فائز ہیں، جیسے بدری صحابی ہیں اور خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، تو فضیلت میں درجہ بندی ہو سکتی ہے، لیکن عمومی اعتبار سے سارے صحابہ کرام عادل ہیں، ثقہ ہیں، جنتی ہیں، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار عنایات اور ان کے لیے اللہ کی بے شمار رحمتیں ہیں۔ تو اسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیے جسے امام احمد نے اپنے مسند میں اور امام طبرانی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمی آئے جو سوار ہو کر آئے تھے، اور ان میں سے ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آگے آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایمان لے کر آ جاؤں، آپ کے ہاتھوں بیعت کر لوں اور مجھ کو آپ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کا شرف حاصل ہو تو مجھے کیا ملے گا؟ اور میں آپ کی تصدیق بھی کروں، آپ کی پیروی کروں اور آپ پر ایمان لے کر آ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے طوبہ ہے، طوبہ جنت کا نام ہے، تیرے لیے جنت ہے۔ ان کے ساتھ جو دوسرے آدمی تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے بیعت کرتے وقت یہی بات دہرائی کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، آپ پر ایمان لائے، آپ کی پیروی کی اور آپ کی تصدیق کی، تو ہمیں کیا ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے بھی طوبہ ہے، تیرے لیے بھی جنت ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ صحابی جو ادنا درجے کے بھی اگر ہیں، کوئی روایت انہوں نے نہیں کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اسی حالت میں وفات پا گئے، تو ان کے جنتی ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں، جو آیت میں نے پڑھی والسابقون الاولون المہاجرین، اس آیت کی تشریح میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت فرما دی، اور اپنی کتاب میں ان صحابہ کرام کے لیے اللہ نے جنت کو واجب قرار دیا، واجب کر کے لکھ دیا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی صحابی اگر نیک ہے تب ان کے لیے بھی یہی چیز ہے، اور کوئی صحابی ایسا ہے جس سے کوئی خطا ہو گئی تو وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی اللہ کی مغفرت میں اور جنت کے واجب ہونے کا وعدہ جو ہے وہ ان کے لیے بھی ہے۔ پھر محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی یہی آیت والسابقون الاولون والمہاجرین من المہاجرین والانصار، یہ آیت پڑھ کر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عافیت میں ہیں، اللہ نے ان کے لیے ان کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا۔ اس طریقے سے قرآن مجید میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی اللہ کے رسول کا نام قرآن مجید میں بہت ہی کم جگہ آیا، 2 سے 3 جگہ۔ یہاں پر صرف نام کے ساتھ ساتھ مقام اور منصب کی تعین کی جا رہی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر آگے یہ کہا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو آپ کے ساتھ میں ہے وہ کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں مومنوں پر رحم دل ہے، نرم ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں ہے، اس کی جستجو میں ہے، اور سجدے کے اثر، ان کی نشانی کے جو اثرات ہیں وہ ان کے پیشانی پر ہیں، یعنی سجدے کے جو اثرات ہیں، اور
ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہلے ذکر کیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ آپ کے جو صحابہ ہیں وہ ایسے ایسے ہیں۔ اس آیت کی تشریح میں یہ حافظ جلال الدین سیوطی غالباً وہ کہتے ہیں، اور مولانا محمد یوسف بنوری حافظ رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ اللہ نے ایک دعویٰ قائم کیا، اور اب یہ کہا کہ جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ آپ کے صحابہ کرام کی سیرت و کردار کو دیکھیں کہ ان کی سیرت کیسی ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کے معاملات کیسے ہیں، اور ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔ جب ان کے شب و روز کو دیکھے گا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جب یہ لوگ اتنے روشن ہیں، یہ شمع نبوت کے پروانے اتنے معزز ہیں، ان کی سیرت اتنی صاف ہے، ان کا کردار اتنا اچھا ہے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو گویا کہ صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے کردار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر اللہ نے دلیل بنایا۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی رفعت شان ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، وأیدہم بروح منہ، اور ان کی مدد کی اللہ نے اپنی خاص روح سے، خاص مدد سے، خاص رحمت سے اللہ نے ان کی مدد کی، تو ان کے دل میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا۔ گویا کہ ان کے دل میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا۔ جب اللہ نے نقش کر دیا، لکھ دیا، تو ان کے دل سے ایمان کو کون مٹا سکتا ہے؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے رجال صدقوا، یہ مرد ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ، کہ جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو انہوں نے پورا کر دکھایا۔ فمنہم من قضى، ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں تک گنوا دی، جانیں تک دے دی، اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ ومنہم من ينتظر، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس کے منتظر ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور ان کے عزم و استقلال میں، ان کے کسی صاف و شفاف ارادے میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کی امانت پر، صحابہ کرام کے حفظ حدیث پر، ان کے بیان حدیث پر، اور ان کی سیاست پر، اور ان کے آپس کے معاملات میں ان پر کچھ کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان پر لعن طعن کر رہے ہیں، وہ قرآن کی اس آیت کو کس درجے میں رکھیں گے؟ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، کہ یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے انہوں نے جو عہد کیا تھا اس عہد کو انہوں نے پورا کر دکھایا۔ اس آیت کا آپ کس کھانے میں رکھیں گے؟ ایسے ہی قرآن مجید میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے سلسلے میں بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم اس طریقے سے ایمان لے کر آ جاؤ جس طریقے سے یہ صحابہ کرام ایمان لائے تو تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو بعد میں آنے والوں کے لیے بطور معیار کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کا ایمان لانے کا جو معیار ہے، اگر وہی معیار تمہارا ہے، وہی طریقہ تمہارا ہے، وہی طرز عمل تمہارا ہے، تو تم بھی ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو۔ گویا کہ صحابہ کرام کو ہدایت یافتہ بھی قرار دیا گیا، اور ان کی ہدایت کو، ان کے ایمان کو دوسروں کے لیے معیار قرار دیا گیا۔ اب جو لوگ ان صحابہ کرام کی شخصیت کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہ قرآن کی اس آیت کو کس کھانے میں رکھیں گے کہ ان کے معیار کو، ان کے ایمان کو اپنے مشکوک بنا دیا، جن کے ایمان کو اللہ نے دوسروں کے لیے معیار قرار دیا۔ کتنی بڑی جسارت کی بات ہے، کتنی بڑی ہٹ دھرمی کی بات ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرے مقام پر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو شخص رسول کے طریقے کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے علاوہ کسی اور کے راستے کی، کسی دوسرے راستے کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو وہ جس جانب جانا چاہے گا ہم اس کو اسی جانب پھیر دیں گے، اور اس کے لیے جہنم ہے وساعت مصیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول کی راہ، ہدایت کی راہ واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کے طریقے کی مخالفت کرے گا اور صحابہ کرام کے طریقے کے علاوہ طریقے کی پیروی کرے گا، تو جس جانب جانا چاہے گا اسے پھیر دیں گے ہم، اور اس کے لیے جہنم ہے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام جو سبیل المؤمنین، مومنوں کا راستہ، یہ مومنین ان کا راستہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا راستہ قرار دیا، اور یہ کہا کہ ان کے علاوہ جو پیروی کرے گا، ان کے علاوہ کے راستے کی، وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اب جو شخص صحابہ کرام پر تان و تشنیع کر رہا ہے تو وہ جنت کے راستے کو مجروح کر رہا ہے، جنت کے راستے کو داغدار کر رہا ہے، اس کو غلط ٹھہرا رہا ہے، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے
کی پیروی کرنا اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنا یہ انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو جو آدمی ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے وہ اس کامیابی والے راستے کو برا بول رہا ہے اور اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت نے بھی یہ طے کر دیا کہ صحابہ کرام کی عظمت اور مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا ہے کہ رسول کے طریقے کی مخالفت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے طریقے کی مخالفت کرنے والے شخص کو بھی جہنم کی وعید سنائیں گے کہ جو آدمی صحابہ کرام کی مخالفت کرتا ہے وہ بھی جہنم کے راستے پر نکل پڑتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات پر ان صحابہ کرام کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ ان میں سے ایک عظیم الشان تعریف جو ہم اور آپ جانتے ہیں وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے یہ بات فرمائی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے ان بندوں سے یعنی صحابہ کرام سے راضی رہے۔ پھر اللہ نے یہ بات کہی کہ ورضوا عنہ، یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ ان کی شان، ان کی عظمت شان کی اور ان کی عظمت کی انتہا ہو گئی کہ اللہ نے یہ کہا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہے، ان کے دل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رضا اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے، ایک بہت پرانی صفت اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے راضی ہو اس بندے سے راضی ہوتا ہے جس بندے کے بارے میں اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ آگے چلنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں اللہ کی رضامندی کے جو اوامر اور اس کے جو امور اور جو اسباب ہیں اس کو پوری طریقے سے وہ پورا کرے گا۔ اللہ کی رضا کو واجب کرنے والے جو امور ہے اس میں وہ ڈگمگائے گا نہیں، بلکہ پوری طریقے سے اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، تبھی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس سے کبھی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور مولانا محمد یوسف کی اس تشریح سے بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنی رضامندی کا پروانہ دیا تو ان کے اگلے پچھلے تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد اللہ نے ایسا کیا۔ اب کسی کو صحابہ کرام کے سلسلے میں اعتراض ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر اعتراض ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت رضا پر اعتراض ہے، اس واسطے کہ اللہ نے یہ سب کچھ اپنے علم کے مطابق کیا۔ اس کا اعتراض اللہ کی پسند پر ہے، اس کا اعتراض قرآن مجید پر ہے، اس کا اعتراض حدیث رسول پر ہے۔ نہ وہ شخص ہو جو چاہے سلمان ندوی ہوں، چاہے انجینئر مرزا ہوں، کتنے بھی علم کی بنیاد پر اور کتنے بھی فہم کی بنیاد پر، کتنی بھی تحقیق کی بنیاد پر وہ صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں یا ان کے سلسلے میں تحقیق کی بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ سلمان ندوی نے کہا کہ صحابہ کرام میں سے جو منافق تھے اور جو اچھے لوگ تھے ان کو الگ کرنا چاہیے۔ کہاں سے آپ نے اس کو وضع کر لیا؟ کہاں سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو ثقہ قرار دیا، ان کی توثیق فرمائی، ان کی تعدیل فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کا تزکیہ فرمایا، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کو شہادت اور گواہ بنایا، ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا، ان کو قربانیوں کو اللہ نے قبول فرمایا۔ آپ کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غور کیجئے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صحابہ کرام کی جماعت میں سے بعض کو منافق کہنے والے اس آیت پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت مومن اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین اس کو نہیں جانتے۔ کہ واقعہ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوے سے واپس ہوئے اور مدینہ میں داخل ہونا چاہتے تھے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ بات کہی تھی کہ عزت والا ذلیل کو ذلت والوں کو نکال دے گا۔ اپنے آپ کو اس نے عزت والا کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ذلت والا کہا، تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے۔ مومنین جو صحابہ کرام اس وقت تھے ان کے لیے عزت ہے، ان پر اعتراض کرنے والے، ان کو ذلیل کہنے والے یا ان پر تنقید کرنے والے، ان پر تنقید کرنے والے اور ان کی حکومتی معاملات کو، سیاسی معاملات کو لے کر ان کو نشانہ بنانے والوں کے لیے عزت نہیں ہے۔ صاف کہا گیا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ منافقین ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ منافق نہیں جانتا کہ عزت اللہ اس کے رسول صحابہ کرام کے لیے، وہ طعن و تشنیع کر کے اپنے آپ کو منافقین کی صفت میں، منافقین کی صف میں لے جا کے کھڑا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، اس طریقے سے جس طریقے سے لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے، کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان لوگوں تک ان کی طرح ایمان لائے جو بے وقوف لوگ ہیں۔
ان بیوقوفوں کی طرح صحابہ کو نعوذ باللہ بیوقوف کہہ رہے ہیں، ان کی طرح ایمان لائے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ نے فرمایا کہ بیوقوف تو یہی لوگ ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں. جو آدمی صحابہ پر تنقید کرتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے، ان کو نہیں سمجھتا تھا، انہوں نے حدیث بیان نہیں کی، انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ویسا نہیں کیا، انہوں نے رشتہ داروں کو نوازا، انہوں نے انصاف نہیں کیا، اس طرح کی باتیں چاہے حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں ہو، چاہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو، چاہے کسی اور صحابی کے بارے میں ہو، یقیناً وہ آدمی ایسا ہے جو صحابی کا مذاق اڑا رہا ہے اور اپنے آپ کو منافقین کی صفت میں لے جا کر کے کھڑا کر رہا ہے. اور اس طریقے سے آپ دلائل دیکھتے جائیں تو آپ کو بہت سے دلائل ملیں گے. میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ سلام ہے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا. جن کو چنا اللہ نے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن بندوں کو چنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اس آیت میں چنا ہے تو ان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں کہ ان کو اللہ نے اپنے نبی کی مصاحبت کے لیے چن لیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا. یہاں بھی اول ویلا میں مراد صحابہ کرام ہی ہیں. ایسی سینکڑوں آپ کو آیتیں ملے گی. آئیے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جسے آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو میں سے کسی کو گالی نہ دو، سب و شتم کا نشانہ نہ بناؤ. فلو ان احدکم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اگر میرے کسی صحابی نے اپنے زمانے میں ایک مد جو یا آدھا مد جو خرچ کیا ہے تو تم میں سے کوئی آدمی جو بعد کا ہے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو بعد میں آنے والا یہ پہلے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے صحابہ کرام کا. منع کیا گیا لا تسبو، یہ منع کیا گیا کہ ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ. اس سے سلف میں سے کسی نے استدلال کیا ہے، غالباً شیخ صالح العثیمین نے، موقعات اس کی تشریح انشاءاللہ بیان کروں گا کہ یہ حرام ہے. صحابہ کرام کو تنقیص اور تنقید کا نشانہ بنانا دلیل کی روح سے حرام ہے، ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. آپ نے فرمایا کہ لا تتخذوہم اردا من بعدی، تم میں سے میرے بعد کوئی شخص میرے کسی صحابی کو تنقید کے لیے میرے کسی صحابی کو ہدف نہ بنائے، تنقید کے لیے ان پر تنقید نہ کرے. ہاں فمن احبہم فبحبی احبہم، ان میں سے جو آدمی تم میں سے جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کی بنیاد پر ان سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض کی بنیاد پر ان سے بغض رکھتا ہے. غور کیجئے، صحابہ سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد ہے، اس کی وجہ سے ہے. صحابہ سے جو آدمی بغض رکھتا ہے اور ان پر کچھ الزام لگاتا ہے تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ومن آذاہم فقد آذى اللہ، ومن آذاہم فقد آذى اللہ، ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، جو آدمی ان کو اذیت دیتا ہے گویا کہ اس نے مجھ کو اذیت دی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے اللہ کو اذیت دی ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا. امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے. ایسے امام ترمذی نے ایک حدیث اور ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ کسی صحابی کو سب و شتم کرتا ہے، برا بھلا بولتا ہے، فقولوا، تو اس سے کہو کہ لعنت اللہ علی شرکم، ہم دونوں میں سے جو برا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. ظاہر سی بات ہے برا کون ہوگا؟ جو صحابی کو برا بولتا ہے، جنہوں نے احادیث کو بیان کی، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، وہ برے ہوں گے، یا پھر جو ان کو برا بولتا ہے وہ برا ہوگا. ظاہر سی بات ہے جو اسلام کے لیے جنہوں نے اپنا خون دے دیا وہ برے کبھی نہیں ہو سکتے. برا وہ آدمی ہے جو اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر، بڑے بڑے ادارے بنا کر، سعودی عرب کے چندوں پر عیش اور آرام کر کے، اور باپ داداؤں کے حسب و نسب کے تناظر میں اسے بڑا فخر ہے، بڑا تکبر ہے، ایسا آدمی ہی برا ہو سکتا ہے اور اس پر لعنت ہو. آسمان و زمین کے
درمیان اللہ کے جتنی مخلوق ہے اس مخلوق کے برابر اس شخص پر لعنت ہو۔ تو حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور اس طرح کے دیگر صحابہ کرام کو برا بھلا بولتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے۔ میں نے یہ بات تشریحاً کہی۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث ہیں، میں اس سے قطع نظر ہمارے جو اسلاف کرام تھے وہ اس سلسلے میں بہت دھیان دیتے تھے۔ ابو حفص عمرو بن، یہ بہت بڑے خراساں کے عالم اور بہت ہی معتبر شخصیت گزری ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ یہ بات کہی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اس حالت میں وفات پاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور اس کا دل صحابہ کرام کے سلسلے میں بالکل پاک و صاف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو جائے؟ تو انہوں نے ان کے مطالبے پر یہ دلیل پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس قول کے جو راوی ہیں ابو سعید احمد بن محمد النیسابوری، انہوں نے اس قول کو، اس امام ابو حفص کے اس قول کو ایک دن میں 1000 لوگوں کو املا کروایا، نقل کروایا۔ ایسے ہی بشر بن حارث رحمہ اللہ، یہ بھی ہمارے سلف میں سے گزرے ہیں، ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم صحابہ کرام میرے نزدیک، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک صحابہ کرام سے محبت کرنا سب سے مضبوط عمل ہے۔ اپنے استاذ بشر بن حارث کا استاد فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے کہا کہ کسی بدعتی کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سب سے بری بدعت، سب سے بدترین بدعت ہے صحابہ کرام سے بغض رکھنا۔ بشر بن حارث کہتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض نے کہنے کے بعد میری جانب دیکھا اور کہا کہ بشر بن حارث تم ریت کے ذرات کے برابر، غور کیجئے، ریت کے ذرات کے برابر بھی تم اللہ کے جناب میں گناہ لے کر چلے جاؤ، اور گناہ لے کر جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دے گا، مگر اگر تمہارے دل میں ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی کسی ایک صحابی سے اگر بغض ہے تو تمہارے بارے میں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے سلف کا مزاج تھا کہ جو آدمی صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتا وہ وکیل صفائی نہیں بنتے تھے۔ نہیں، شیخ کے کہنے کا مطلب یہ تھا، شیخ وہ نہیں کہنا چاہتے تھے، ان کا تو مطلب یہ تھا، شیخ نے رجوع کر لیا، شیخ نے ایسا کہہ لیا، یہ سب نہیں کرتے تھے۔ جس نے صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کی اس کا ایمان مشکوک ہو گیا، اس کو بعض سلف نے زندیق کہا، بعض نے فاسق کہا، اس کے انشاءاللہ دلائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ دیگر سلف سے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنے کو کیا درجہ دیتے تھے اور کیا مقام ان کو دیا کرتے تھے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلاف کرام کی ان باتوں کو سمجھیں اور صحابہ کرام سے محبت کریں۔ ان سے محبت کرنا یہ ایک طے شدہ بات ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بہت اختلافی چیز ہے، نہیں، یہاں دلائل موجود ہے، یہ منصوص چیز ہے، اور اللہ نے اپنے دلائل و براہین سے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی قدر و منزلت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ لہذا جو آدمی صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے وہ قرآن مجید کی آیتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم کرنا یہ ہمارے لیے واجب ہے اور ان کا دفاع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہذا اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک کہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اسی پر ہمیں موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔